نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پھر ہے نماز میں سورۃ الاخلاص کی تکرار۔ یہ بھی کسی نے سوال کیا تھا آپ میں سے۔ سوال تھا کیا یہ ممکن ہے کہ میں نفل نماز میں ایک ہی سورت پڑھوں؟ مثال کے طور پر میں سورۃ اخلاص کو ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھتا جاؤں، گویا کہ میں ایک رکعت میں 100 دفعہ پڑھوں۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، کئی لوگ وظیفے بتاتے ہیں، حاجت کے نفل بتاتے ہیں، یہ سورت 15 دفعہ پہلی رکعت میں اور دوسری میں، یہ سب خود ساختہ طریقے ہیں۔ الحمدللہ ایک ہی رکعت میں یا 2 رکعت میں کسی سورت کو بار بار لوٹا کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی منع نہیں کیا گیا کہ 2 دفعہ نہیں پڑھ سکتے، 3 دفعہ نہیں پڑھ سکتے۔ خاص طور پر قل هو اللہ احد، کیونکہ اس کی بہت عظیم فضیلت ہے، کیونکہ یہ سورت توحید اور رب تعالیٰ کی صفات پر مشتمل ہے۔ امام بخاری نے روایت کیا کہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے سنا کہ وہ قل هو اللہ احد بار بار پڑھ رہا ہے۔ جب صبح ہوئی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس واقعے کا ذکر کیا، گویا وہ اس عمل میں کوئی بڑا ثواب خیال نہ کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ لیکن 2 کاموں سے بچنا ضروری ہے تکرار میں۔ نمبر 1، گنتی معین نہ کرے کہ 10 دفعہ ہی پڑھنی ضروری ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ تکرار معین گنتی کے ساتھ نہ ہو۔ اگر وہ معین کر لے گا، یعنی فکس کر لے گا، وہ نہ اس سے زیادہ پڑھے گا نہ کم، تو یہ بدعت ہوگی، کیونکہ یہ خود ساختہ طریقہ ہے، خود ایجاد کیا، لوگوں کو پابند کیا۔ یعنی کچھ لوگ اس طرح کی چیزیں لکھ کر عام کر دیتے ہیں یا دوسروں کو کہتے ہیں 3 دفعہ لازمی پڑھنا ہے۔ مذکورہ حدیث میں گنتی کی تعین نہیں، نہ ہی یہ سلف سے معروف ہے، اور جو چیز شریعت میں متعین نہیں اس کی تعین جائز نہیں، اس کا بغیر کسی تعین کے مطلق ہونا جائز ہوگا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کتنی دفعہ آیت کریمہ پڑھیں، وہ کہیں نہیں بتایا گیا کتنی دفعہ، جتنا سہولت سے پڑھ سکتے ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہیں ملتا کہ انہوں نے 100 دفعہ پڑھا یا 1000 دفعہ پڑھا۔ اصل بات یہ کہ پڑھنے کی کوالٹی کیا ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 2، اسے عادت نہ بنایا جائے کہ مثلا ہر روز فجر کی نماز میں آپ پہلی رکعت میں 20 دفعہ، دوسری میں 15 دفعہ قل هو اللہ ہی پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان جب بھی رات کو قیام کرے تو ایک سورت کے بار بار پڑھنے کو عادت نہ بنا لے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی شخص ہر رات ایک ہی سورت پڑھتا ہے اور اسے تبدیل نہیں کرتا، یہ بھی مشروع نہیں، نہ سلف صالحین کے عمل میں سے ہے۔ بس جب وہ اس کام کو کرنا چاہے تو کبھی کبھار ہی کرے، اس پر دوام نہ کرے۔ اس کو چاہیے کہ سنت کے عمل کو اور اس کام کو عادت بنائے جس پر پہلے لوگ عمل کیا کرتے تھے۔ وہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی ایک سورت پڑھے یا کسی سورت کا کچھ حصہ پڑھے، اور تکرار کرنا جو ہے وہ کچھ افضل نہیں ہے، اگرچہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں کوئی ایسا نہیں کہ یہ زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اوکے، کیونکہ آپ نے اسی کی فضیلت بتائی نا کہ وہ تو 1/3 قرآن کے برابر ہے، تو سورت کو معمولی کیوں سمجھتے ہو؟ اور تکرار سے منع نہیں کیا تھا، لیکن تکرار فکس کرنا جو ہے اپنے پاس سے وہ ٹھیک نہیں۔ سورہ ملک ہم عشاء کے آخری 2 رکعت میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، چاہے فرضوں میں پڑھیں چاہے نفلوں میں پڑھیں، تو وہ اس کی تلاوت کا وہ حق ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کو لازم اس وقت پابند نہ کر لیں اپنے آپ کو، کبھی اس میں پڑھیں کبھی نہ بھی پڑھیں۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رکوع کے پہلے پڑھنی شروع کی تاکہ جو ہے ان کو رکعت مل جائے لوگوں کو، تو اس صورت میں سورہ فاتحہ تو مس ہو گئی، تو پھر ہمیں رکعت ریوائز کرنی پڑے گی، ریپیٹ کرنی پڑے گی؟ نہیں، جب وہ آئے گا لمبا ہو جائے گا نا، جیسے ایک رکعت ویسے تو چھوٹی ہو جاتی ہے، لیکن اگر قنوت پڑھنی شروع کی تو لمبی ہو گئی رکعت، جی، تو وہ پھر سورۃ فاتحہ آ کے پڑھ لے گا اپنی، کیونکہ رکعت لمبی ہو گئی ہے نا۔ اچھا، وہ خود سے پڑھ لیں گے؟ خود سے پڑھ لے گا نا، ٹھیک ہے۔ امام کی اگر مس بھی ہو جائے اور انسان خود سے پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ ساتھ میرا یہ سوال کہ جیسے 30ویں سپارے کی جب صورتیں بڑی یاد کرنے لگتے ہیں تو پھر اسپیشلی جیسے سورہ اخلاص جیسی صورت ہے تو وہ ہم لوگ کم پڑھنے کی وہ کرتے ہیں، تو میرا یہ تھا کہ جب میں نے بخاری کے اندر اس کی فضیلت پڑھی سورہ اخلاص کی، تو اس کے بعد میں نے اپنی ہر نماز کے اندر اس کو شامل کر لیا، کسی بھی ایک رکعت میں میں پڑھتی تھی یا پھر آخری رکعت میں اس کو رکھ لیا، تو یہ صحیح ہے ایسا کرنا یا نہیں؟ جی دیکھیے، مسنون ہے، فجر کی 2 سنتوں کی دوسری رکعت میں اس کا پڑھنا مسنون ہے، مغرب کی 2 سنتوں میں دوسری رکعت میں پڑھنا مسنون ہے، اسی طرح ظہر کی سنتوں میں بھی آپ 2 سنتوں کے آخری رکعت میں اس کو پڑھ لیں۔ سنت کی دوسری رکعت میں اس کو پڑھنا جو ہے وہ تو سنت سے بھی ثابت ہے، حتیٰ کہ وتر کے بھی آخری رکعت میں۔ دیکھتے ہیں کہ قبولیت دعا کے اسباب کیا ہیں۔ فصل پنجم، بعض لوگوں کی دعا بسا اوقات بہت جلد قبول ہو جاتی کیونکہ وہ سخت ضرورت مند ہوتے ہیں، ضرورت ان کے اندر اضطرابی کیفیت پیدا کر دیتی ہے، ہلچل مچا دیتی۔ اگر آپ کے اندر ہلچل ہے تو آپ دوسروں کے اندر بھی مچا دیں گے۔ جو وہ دعا مانگنے والا تھا نا،
اس کے اندر ہلچل تھی اور اس نے اتنی شدت سے دعا مانگی کہ آسمانوں میں کھلبلی مچ گئی اور وہاں سے فرشتہ آ گیا. اور کامل اضطراب کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں متوجہ ہو جاتے ہیں. یا یہ کہ دعا کرنے سے پیشتر دعا کرنے والے سے کوئی بڑی نیکی وجود میں آ چکی ہوتی ہے. یہ جو پہلی بات ہے نا اضطراب کی، تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. تو جو مضطر ہوتا ہے نا، بے قرار ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، اور اس بے قراری میں اپنے رب کو پکارتا ہے، لوگوں کو نہیں، اپنے رب کو پکارتا ہے اور تڑپ تڑپ کے پکارتا ہے، رو رو کے پکارتا ہے، تو رب سنتا ہے. اور اگر یقین نہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں امن یجیب المضطر، یا کون ہے پھر وہ جو مضطر کی دعا سنے، بے قرار کی دعا سنے، بے قرار کو جواب دے. کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا، کوئی اور مخلوق نہیں کر سکتی. وہ یکشف السوء، اور دور کر دے تکلیف کو. تو یہاں پر نمبر 1 لکھ کے نا اضطراب لکھ لیں، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے مجھے اپنے اندر اضطراب پیدا کرنا ہے. علامہ اقبال نے بھی اس کی دعا مانگی تھی نا آپ کے لیے. کیا؟ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اب اتنے سکون میں ٹھنڈے ہیں. میں سوچ رہی تھی جن دنوں میں آئی تھی، تو میں سوچ رہی تھی ان دن کو حالات بڑے پریشان کن تھے، سب کے چہروں پہ پریشانیاں نظر آتی تھی، اور ہر کوئی اس بات کی تلاش میں تھا کہ کوئی چیز ہو کہ ہم کریں، کچھ پڑھیں کہ ہماری پریشانی دور ہو. اور پھر مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے بڑے دل سے دعائیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کی، اور آج کل ذرا سکون ہے. تو میں سوچ رہی تھی آج صبح ہی کہ اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، امن اور سکون میں ہی سب کو رکھے، لیکن یہ عافیت ہم کو اللہ سے دور نہ کر دے کہ ہم اپنی پرانی روٹین میں اس طرح آ جائیں کہ بس پھر اسی ڈگر پہ چل پڑے، اور جو چند باتوں کی اصلاح کی ہے وہ پھر غارت کر دے، مٹی میں ملا دے. ایسا نہیں کرنا. تو جب کبھی بھی کوئی اضطراب آتا ہے نا، کوئی ہلچل ہوتی ہے، تو اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھا کرے. مانگے مت کہ اللہ کو مصیبت ڈال، ایسا نہیں کہہ سکتے، اور نہ کبھی کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو عافیت کی دعا بہت پسند ہے، لیکن کسی بھی چیز پر دل پریشان ہو، بے قراری ہو، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے. آپ پازیٹو سوچیں، آپ سوچیں بس وقت آ گیا کہ میں اللہ کی طرف اور شدت سے رجوع کروں، جو میں نے عام دنوں میں کوئی نہیں کرنا تھا. اور عام دنوں میں جب ہم نہیں کرتے تو پھر آخرت میں وہ جو اجر جمع ہو رہا ہے وہ کیسے جمع ہوگا؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اسی لیے بعض لوگ تکلیف کے آنے پر بھی الحمدللہ کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو الحمدللہ علی کل حال، کہ اللہ تو نے اپنے قریب ہونے کا ایک موقع دے دیا. اس پر بھی تیرا شکر ہے. وہ شکایتی نہیں ہوتے، وہ کمپلینٹس نہیں کرتے، وہ ناراض نہیں ہوتے اللہ سے. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ آزمائش اس بندے کو مضطرب رکھتی ہے، اور پھر اس اضطراب میں بندہ تڑپ تڑپ کے پکارتا ہے اللہ کو. اور شیطان کیا کہتا ہے؟ اللہ تو تم سے ناراض ہے، تمہاری تو یہ دعا بھی نہیں سنی جائے گی. اور بعض اوقات ہم کس طرح شیطان کی سن بھی لیتے ہیں. ہاں واقعی اتنی دفعہ تو مانگ چکی ہوں، کہاں سنی جائے گی. تو ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے دعا کی قبولیت کی کہ مانگنے والے کے اندر، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا رکاوٹ کہاں سے آتی ہے، یا مانگنے والے کی طرف سے یا جس کے لیے مانگی جا رہی. تو پہلی چیز ہوتی ہے قبولیت کی وجہ میں سے اضطراب، یا یہ کہ دعا کرنے سے پیشتر دعا کرنے والے سے کوئی بڑی نیکی وجود میں آ چکی ہوتی. بعض اوقات انسان کوئی نیکی کرتا اور اس کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس نے نیکی کی. مثلا کوئی شخص انتہائی غمگین تھا، دکھی تھا، آپ اس کو دیکھ کے اسمائل کیے، اس شخص کا غم تھوڑی دیر بھول گیا، آپ نے سلام کیا، جا کے حال پوچھا. اب دیکھنے میں تو کیا ہے یہ، آپ نے تو بس ایسے ہی ایک روایتی سا کام کر لیا اور کیا اللہ کے لیے. حقیقت میں کیا تھا؟ اسمائل بھی چیریٹی تھی، صدقہ تھا. سلام کرنا دعا تھی، آپ دوسرے کے لیے کر رہے، اللہ نے آپ کے لیے سلامتی لکھ لی.